یہ ممکن کیسے ہے؟ اب یعنی اس کی پریکٹیکل شیپ کیا ہو؟ ایک تو پارلیمنٹ موجود ہے، یعنی پارلیمنٹ موجود ہے، آپ ایک صوبے میں جو کہ ایک چھوٹا صوبہ ہے اس کی ہمارے نمائندگی آپ کے پاس ہے، قومی کانفرنس کی جو ہے کیا اینگل ہے؟ پارلیمنٹ میں جو لیجسلیشن ہے وہ تو پارلیمنٹ میں ہی بنے گا، جمہوری عمل شروع ہو چکا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو صوبوں کے رہنما ہے، خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کے، ان کو بلا کے الگ سے کوئی قومی کانفرنس، کوئی گول میز کانفرنس بلائی جائے. اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ درخواست کر رہا ہوں پاکستان کی بقا کے نام پہ کہ جتنی صوبائی خود مختاری آپ صوبوں کو دیں گے، چھوٹے صوبوں کے لوگوں کو گلے لگائیں گے، ان کے مسائل حل کریں گے، NFC ایوارڈ میں ان کو برابر کا حصہ دیں گے، اور تمام صوبوں کو چلانے کا اختیار صوبوں کے عوام کو دیں گے، صوبوں کے لوگوں کو دیں گے، تو پھر سینس آف پارٹیسپیشن پیدا ہوگا. جس کا سینس آف پارٹیسپیشن جس میں نہیں ہوتا وہ کسی کے لیے نہ جیتا ہے نہ کسی کے لیے مرتا ہے، وہ اپنے لیے سے جیتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جغرافیہ مڈل ایسٹ کا، جنوبی ایشیا کا، ان علاقوں کو چینج ہوگا اس جنگ کے بعد؟ جس میں نے پہلے کہا کہ جو صورتحال چل رہی ہے، اب دیکھیے نا، جب یونی پولر ورلڈ سے اب بائی پولر ورلڈ بن رہی ہے. عراق کی وار، مطلب ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ تیسری اب جنگ عظیم نہ ہو، لیکن اگر تیسری جنگ عظیم خدا نخواستہ، مطلب عراق وار may leads to another war that may be third world war، ایسی صورت میں تو پھر کس ملک کے جغرافیے تقسیم ہوں گے. میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جہاں نیشنل انٹیگریشن ہوگا وہ ملک یونائٹڈ رہے گا، اور جہاں نیشنل انٹیگریشن نہیں ہوگا حاکم بدہن اور ممالک کی قسمت پہ اچھے نظر نہیں آتی. اچھا، اینٹی وار سینٹیمنٹ ہے. اب اس میں آپ نے کہا کہ جھنڈے جلانے سے، مظاہرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اینٹی وار سینٹیمنٹ جو ہے، یا لوگ جن کو اس بات کا خیال ہے کہ جی ظلم ہونے جا رہا ہے ایک ملک میں، ایک ملک کا حملہ ہونے جا رہا ہے، وہ پھر اپنے خیال کا اظہار کس طرح کریں اگر وہ مظاہرے نہ کریں اور یہ شو نہ کریں امریکہ پہ یا دوسری قوتوں پہ کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس حملے کے یا جنگ کے خلاف ہیں؟ پھر سینٹیمنٹ کیسے شو؟ کہتے ہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. گرجنا ایسا چاہیے کہ برسنا بھی آتا ہو، گرجو تو پھر برسو بھی. اگر وہاں سے ٹام ہاکس میزائل، پیٹریاٹ میزائل آپ کی طرف روانہ ہو تو آپ بھی ٹام ہاکس پیٹریاٹ کے آپ بھی برسات کر سکیں تو آپ کا گرجنا برسنا تو پھر سمجھ میں آتا ہے. حضور والا اسی نعرے بازی کی سیاست میں، مفادات کی سیاست میں، مذہب کی آڑ لے کر لوگوں کو، معصوم لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا رہا. ضرورت اس بات کی تھی اکانومی کو صحیح کیا جاتا، تعلیم کو عام کیا جاتا، تعلیم کی طرف راغب کیا جاتا، جگہ جگہ تعلیمی انسٹیٹیوشنز، کمپیوٹر کالجز، آئی ٹی انسٹیٹیوٹس، ان کا جال بچھا ہوتا، لوگ تعلیم حاصل کرتے، ایجوکیٹڈ ہوتے، اور انڈسٹریلائزیشن ہوتی، اکانومی ہوتی. تو آپ نے یہ سنا ہوگا ایک ملک، بہت چھوٹا سا ملک ہے، وہ امریکہ سے بڑی اونچی آواز میں بات کر رہا ہے. یہ وہی ملک ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس کی اکنامیکل کنڈیشن پاکستان سے خراب تھی، کچھ نہیں تھا اس کے پاس. نوٹ کریے کہ بات کریں، آج وہ کہاں پہنچ گیا، ہم کہاں کھڑے، نعرے بازی کر رہے ہیں، جھنڈے جلا رہے ہیں،
جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. اگر آپ کے ان جلسے جلوس ان مظاہروں سے جھنڈے جلانے سے اگر عراق بچ سکتا ہے تو افغانستان بچ چکا ہوتا. ان مولویوں سے پوچھئے کہ کیا آپ کے مظاہرے عراق میں امریکی مداخلت کو روک سکے؟ بی ریئلسٹک. صرف ہو گیا زمانہ جب تلواروں سے نیزوں سے جنگیں ہوا کرتی تھیں. یہ علم کا زمانہ ہے، یہ ہنر کا زمانہ ہے، یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی صدی ہے. یہ پاکستان نے جو اسٹینڈ لیا اقوام متحدہ میں ابھی تک کہ جی جو رائے عامہ ہے وہ جنگ کے خلاف ہے، اس لیے ہم جنگ کی حمایت میں فیصلہ نہیں کر سکتے. ابھی جو رائے عامہ ہے اس کا علم کیسے ہو؟ یہ مظاہرے بھی نہ ہوں اور پارلیمنٹ کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پارلیمنٹ کا سیشن جس طرح ہوا اور پوسٹپون ہو گیا، تو پھر رائے عامہ جب پارلیمنٹ میں بھی شو نہ ہو پائے اور سڑکوں میں بھی شو نہ ہو تو پھر رائے عامہ دنیا کے سامنے کیسے شو ہو کہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مظاہرے عقل کی بنیاد پر کرتے تو اس میں مذہبی رنگ نہیں ڈالتے. جب آپ نے مذہبی رنگ اس میں ڈالا، اس کو اسلام اور کفر کی جنگ آپ نے بنایا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے پھر غلط ڈائریکشن دے دی. میں کہتا ہوں جتنے بڑے بڑے مظاہرے کرسچن ممالک میں نان مسلم ورلڈ میں ہوئے ہیں، اتنے بڑے مظاہرے کسی مسلمان ملک میں نہیں ہوئے. تو اگر بقول جیسے کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، اگر یہ کفر اور اسلام کی یا عیسائی مسلمانوں کو ختم کرنے کی جنگ ہوتی تو پوری دنیا کے عیسائی اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ کر انہوں نے اپنا احتجاج رجسٹر کرایا. انہوں نے مذہب کو بطور شیلڈ بطور ڈھال استعمال نہیں کیا. اور شرم آنی چاہیے کہ اس وقت عراق میں ہیومن شیلڈ کے لیے غیر مسلم پہنچے، مسلمان ممالک سے کوئی نہیں پہنچا. تو یہ کس بات کے آپ مظاہرے کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے اندر جذبہ ہے؟ اپنے بچوں کو آپ بھیجیے امریکہ برطانیہ تعلیم کے لیے اور دوسرے کے بچوں کو افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، چیچنیا میں آپ مرواتے رہیے اسلام کے نام پہ. یہ سب نعرے بازی اور مذہب کا چکر اسی لیے دیے جاتے رہے کہ لوگ تعلیم حاصل نہ کریں، ایجوکیشن سے دور رہیں. MHUM پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے سب سے پہلی یہ بات کہی، ریلیجن انسان کا ذاتی معاملہ ہے، انسان کی ذاتی بات ہے. ریلیجن کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنا یا ریلیجن کو بطور ہتھیار استعمال کر کے بطور ویپن اپنے مفادات حاصل کرنا، یہ ریلیجن کی توہین ہے. نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، نیک کام کیجیے، عبادات کیجیے. آپ مذہب کے نام پہ مسجدوں پر، امام بارگاہوں پہ فائرنگ کرا رہے ہیں، کسی کو کافر کہہ رہے ہیں، کسی کو اسلام دشمن کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں آپ امریکہ کی. آپ اپنے گھر کو تو دیکھیے، پہلے روز خبر آتی ہے